کسی بھی سویلائزیشن میں انسانوں کے معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت بلا کس چیز کی ہے؟ احساس کی۔ اگر احساس قائم ہے تو انسانوں کا معاشرہ قائم ہے، اگر انسان نہیں ہے تو انسانوں کا معاشرہ قائم نہیں ہے۔ احساس کے بغیر دنیا کی کوئی چیز قائم نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا اہم سے اہم رشتہ آپ دیکھ لیں، وہ احساس کے اوپر قائم ہے۔ اگر احساس ہے تو رشتے بھی قائم ہیں، احساس نہیں قائم تو کوئی رشتہ بھی نہیں قائم۔ ایسی مثالیں ہمیں ڈھیروں دنیا میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ بیٹے کے سامنے باپ تڑپ رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر احساس نہیں ہے۔ دوسری طرف احساس ہے تو دور دور کا کوئی لنک نہیں ہے، لیکن بڑی انس اور بڑی محبت ہے آپس میں۔ کیوں؟ کیونکہ احساس زندہ ہے۔ آپ بھی اپنے اندر احساس کو بیدار کریں، پیدا کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے مہذب معاشرے کو تشکیل دیں۔ اچھا، اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ راجن پور والی سائڈ پہ مجھے گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں ایک ایسے بزرگ سے میری ملاقات ہوئی جن کی عمر تقریباً 100 سے زیادہ ہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا، بابا جی مجھے کوئی نصیحت کریں، جو سبق آپ نے خود زندگی میں سیکھا ہے اتنی عمر گزار کے، وہ آپ مجھے بھی بتائیں، مجھے بھی سکھائیں۔ تو بابا جی کہتے ہیں اپنے انداز میں جھٹ کے کہ پتر اپنے اندر احساس پیدا کرو، یہ احساس زندہ ہے تو سمجھو تسی زندہ جے، جب احساس مر گیا تو سمجھو تم بھی مر گئے۔ تو میں نے کہا بابا جی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی مثال دیں، کوئی زندگی میں کوئی کیسے آپ نے یہ سبق سیکھا اور جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کو ایکسپلین کریں ذرا۔ تو بابا جی نے بتایا کہ یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے محلے میں ہی شادی تھی ایک، تو جیسے ہمارا دستور ہے علاقائی کہ شادی سے کوئی 5-7 دن پہلے وہ ڈھولکی شروع ہو جاتی ہے گھر کے اندر، اور شادی سے ایک دن پہلے پھر مہندی بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر ڈھول ہوتا ہے، ناچ ہوتا ہے، بھنگڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی ایک شادی محلے میں تھی، تو اس نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ جب ڈھول بجتا رہا تو میں دل میں برا بلا بھی کہتا رہا کہ انہوں نے میرا سکون برباد کر دیا۔ تو کہتے وقت گزرتا گیا، تو پھر میرے گھر میں میرے پوتے کی شادی آئی، تو انہوں نے بھی ایسے ہلا گلا کرنا چاہا۔ تو جب میں نے دیکھا کہ شادی میں بھی 5-6 دن باقی ہیں، تو خواتین نے ڈھولکی شروع کر دی۔ تو کہتے فوراً میری ذہن میں وہی بات آ گئی کہ اب سے جو ہے اتنے سال پہلے میرا سکون برباد ہوا تھا اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے تب میں نے دل کے اندر احساس پیدا کیا کہ بھائی اگر تب میرا سکون برباد ہوا تھا تو اب اگر میں یہ کام کروں گا، میرے گھر کے اندر ایسا کام ہوگا تو کتنے لوگوں کا سکون برباد ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے بھی اپنے گھر کے اندر یہ کام نہیں ہونے دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس کو زندہ رکھنا ہے، اور احساس ہی دنیا میں ایک بہترین چیز ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں صحیح کیا غلط کیا ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے نا کہ دوسروں کو اس چیز کا درد ہوتا ہے یا نہیں، اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کریں۔ آپ خود کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں کہ اس چیز کا مجھے درد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کا درد ہوتا ہے نا، کوئی جملہ اگر آپ کو تلخ لگتا ہے، کوئی بات آپ کو تلخ لگتی ہے، تو وہ یقیناً دوسروں کو بھی تلخ لگتی ہوگی، وہ اسی طرح ان کے دل کے اوپر بھی چھید کرتی ہوگی۔ یہ احساس ہے۔ اور بے شمار ایسے معاملات اور واقعات ہماری سوسائٹی میں ہوتے ہیں کہ جہاں ہم احساس کو کچل کے گزر جاتے ہیں، ہمیں پرواہی بالکل نہیں ہوتی۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آدھی رات کے وقت 2-3 بجے گھر پہ آتا ہے ڈرائیونگ کر کے یا کسی بھی موٹر سائیکل وغیرہ پہ، تو باہر کھڑا ہو کے ہارن دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ 1 روپے کی کال کر کے نہیں کہتا کہ بھئی یہ دروازہ کھول دیں، یا اس کی کوئی جو ہے اسپیئر کی اپنے پاس نہیں رکھ لیتا کہ میں خود جا کے دروازہ کھول لوں، یا ہوتی بھی ہے لیکن دروازہ کھولنا برداشت نہیں کرتے اور باہر کھڑے ہو کے ہارن دینا شروع کر دیتے ہیں، جس سے پورا محلہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پورا محلہ پریشان ہوتا ہے، اور سب کو پتہ چل جاتا ہے جی یہ فلاں صاحب جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں باہر۔ بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم جب تک احساس کو اپنے معاشرے میں زندہ نہیں رکھیں گے، تب تک ہم مثالی معاشرے کو تشکیل نہیں دے سکتے۔ تو اپنے اندر احساس پیدا کریں۔